تھا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، بیوی کہ تمہارے ساتھ رہنے سے تو ہمارا مرنا بہتر تھا، ایسا مرنا بہتر تھا۔ موت کی تمنا مصیبت آنے پر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پریشانی ہو، مصیبت ہو، آپ صبر کریں گے، اللہ آپ کو صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مرتبہ دینا چاہتا ہے اور بندے کو اپنی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں مل پاتا، اتنی نیکیاں نہیں اس کے پاس، اور اللہ اسے دینا چاہتا ہے تو اللہ اسے بیماری عطا فرمائے گا، بیماری عطا کر دیتا، پھر وہ اس بیماری پر صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کا اجر دیتا ہے، اور اجر کے بدلے اللہ تعالیٰ درجوں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ دیکھو موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، صحابہ کتنی پریشانی پہنچتی لیکن موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے جسم پر زخم ہی زخم تھے، آپ کا جسم زخموں سے چور چور تھا، اتنے زخم تھے کہ 7 مرتبہ تو لوہے سے آپ کے زخموں کو داغا گیا تھا، اتنے زخم تھے، 7 مرتبہ داغا گیا۔ اسے داغا جاتا ہے، زخم وہ داغے جاتے ہیں جو لا علاج زخم ہوتے، دوا کوئی فائدہ نہیں کرتی ہے تو لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، جب لوہا خود تپنے لگتا ہے تو تپتے ہوئے لوہے کو زخم پر رکھ دیا جاتا ہے، وہ زخم جو ہے لوہا زخم کو جلا دیتا ہے۔ چائے نہ پلاؤ گے تھوڑی دیر؟ چھوٹے بھائی تھوڑی چائے نہ پلاؤ، تھوڑی سن لیں گے، تم بھی سن لو یار، چائے سے کوئی فائدہ نہیں، بات برادر کو پلانے کا ثواب ملے گا۔ تو تپنے کے مطلب یہ آتے جب لوہے کو تپایا جاتا ہے، زخم پر رکھا جاتا ہے، تو آپ کے 7 زخم موٹے موٹے تھے، لوہے کو گرم کیا گیا، آپ فرماتے جب زخموں پر رکھا جاتا تھا اتنا درد ہوتا تھا، اتنا درد ہوتا، اگر میں نے نبی کی حدیث نہ سنی ہوتی، نبی کو فرماتے نہ سنا ہوتا کہ کتنی مصیبت آ جائے تو موت کی تمنا نہ کرنا، آپ فرماتے ہیں اتنا درد تھا کہ میں موت کی تمنا ضرور کرتا۔ آپ سوچئے تو صحیح کتنا درد ہوتا تھا، لیکن پھر بھی موت کی تمنا وہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے سوچنے کا مقام ہے، آج آدمی دیکھو قبرستان میں جاتا ہے ایسے ہی دوڑتا چلا جاتا ہے، ارے جوتا چپل اتارتا بھی نہیں، جہاں بیٹھا وہاں سے آ کے قبر پر کھڑا ہے کہ قبر پر بیٹھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص آگ کی چنگاری پر بیٹھ جائے اور وہ آگ کی چنگاری اس کے کپڑوں کو جلا دے، کپڑوں کے جلانے کے بعد اس کی کھال تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے اس کے لیے وہ کسی مومن کی قبر پر پیر رکھے۔ آج کل آدمی دیکھو کوئی جوتا اتارتے ہی نہیں، ایسے جوتا پہنے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہمارے پیر میں کھوڑا لگ سکتا ہے، پیر میں گندگی لگ سکتی ہے، ارے اس سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ آگ پر بیٹھے وہ آگ کی چنگاری کپڑے جلا دے پھر جسم تک پہنچ جائے، پھر بھی اس کے لیے بہتر یہ ہے کسی مسلمان کی قبر پر پیر نہ رکھے۔ یہ ہے لیکن آدمی اس چیز کو کوئی سمجھتے ہی نہیں، اس لیے ہم تو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، آپ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی قبر پر پانی بھی چھڑکا جاتا ہے، یہ پانی چھڑکنا یہ اپنے نبی کی سنت ہے۔ حدیث میں رشتہ قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا گیا، چھڑکنے والے حضرت بلال ابن رباح تھے، انہوں نے سریانے سے چھڑکنا شروع کر دیا اور چھڑکتے چھڑکتے پیتیانے سے پھر سریانے تک چھڑکتے رہے، تو پتہ یہ چلا قبروں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں آج دیکھو قبرستان میں آدمی پہنچتا ہے اور دفن کیا ایسے بھاگتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے چپٹ نہ جائے، ایسے بھاگتا، ایسے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ قبر پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک کہ قبر دفن کرنے کے بعد عیسیٰ ثبات کرو اور کچھ دیر کھڑے بھی رہو، اس کے بعد اپنے گھر آنا چاہیے۔
حدیث میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند اپنے بچوں کو بلایا. بلانے کے بعد ان سے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں انتقال کر جاؤں اور مجھے قبر میں تم دفن کر دینا تو مٹی دھیرے دھیرے ڈالنا، دھیرے دھیرے مٹی ڈالنا اور ایسے واپس نہ آنا. یہ نبی کے صحابی فرماتے ہیں ایسے واپس نہ آنا بلکہ میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا اور اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام کرتے ہیں. آج کل یہ آدمی سوچتا ہے پڑھتے ہی نہیں، ایسے بھاگ جاتا. آپ نے دیکھا ہو کہیں کہیں بیچارے کچھ لوگ ہیں اللہ والے، وہ دفن کرنے کے بعد قبر کے آس پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، ایثار ثواب کرتے ہیں. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ صحابی کی سنت ہے. اس لیے ہمیں آپ کو بھی ایسے کرنا چاہیے، بھاگنے والوں کو پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، یہ سوچ لینا چاہیے بھاگنا سنت نہیں ہے بلکہ قبر پر فاتحہ پڑھنا سنت ہے. آدمی کو کوئی مصیبت پریشانی پہنچے تو اسے صبر کرنا چاہیے. اگر صبر کرے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا. حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جس کے 3 بچے دنیا سے انتقال کر جائے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنت عطا فرمائے. صحابہ نے کیا رسول اللہ اگر 2 بچے ہوں تو نبی فرماتے ہیں اگر 2 بچے ہیں صبر کرے گا ان کے مرنے پر تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے. پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 بچہ ہو، مصطفیٰ فرماتے ہیں 1 بچے کے لیے بھی یہی حکم ہے. پھر نبی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کا اچھا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ بچہ اپنے نال کے ساتھ اپنی ماں کو کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. ماں کا ذکر سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کا ذکر اس لیے کیا ہے لے جائے گا، ماں باپ دونوں کو جنت میں لے جائے گا. بچہ بچہ جو بچپن میں انتقال کر جاتا ہے پیدا ہوتے ہی انتقال کر جاتا ہے، ماں کو بھی لے جائے گا باپ کو بھی لے جائے گا. لیکن ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ ماں کو اپنے بچے کی جدائی کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے حدیث پاک میں، ورنہ وہ دونوں کو جنت میں لے جائے گا. ارے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ارے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مولانا غلام صادق صاحب نے اپنے والد صاحب سے کی طرف سے یہ ہزاروں 10-20 ہزار روپے خرچ کر کے مہمانوں کو بلایا، علماء کو بلایا. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ غفر لہ کتب برا. حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص نے، جس بچے نے جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی، اپنے ماں اپنے باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، غفر لہ، اللہ اسے بخش دے گا اور وہ لکھا جائے گا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کا لکھا جائے گا. وہ اس میں لکھا جائے گا کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں میں سے ہے. آپ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں جو آدمی خدمت کرتا تھا اگر کوئی ماں باپ کی قبر کو دیکھ لے تو وہ بھی خدمت کرنے والوں میں لکھا جائے گا. اسے اتنا ہی ایسا ہی ثواب ملے گا جو ماں باپ کی جب دنیا میں وہ خدمت کرتا تھا. جو خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے وہی ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو دیکھنے سے، فاتحہ پڑھنے سے اللہ اتنا
اللہ ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک میرے باپ کی بات نہیں ہے، رسول پاک کی بات ہے جی جو ہمیں آپ کو سب کو ماننا چاہیے۔ جی جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث لاتا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی قبر، جمعے کے دن ماں باپ کی قبر کو دیکھا، فاتحہ پڑھی، نبی فرماتے اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کو دیکھا محبت کی نگاہ سے، یعنی جس کے ماں باپ زندہ ہے اور اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، صرف دیکھ لیا، نبی فرماتے اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ تعجب میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو ایک حج کا ثواب مل رہا؟ تو صحابی نے کہا وَإِنَّ ذَرَا كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کسی شخص نے اپنے ماں باپ کو روز 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں اگر 100 مرتبہ دیکھے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماں سبحان باپ اللہ کو چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ یہ مولانا غلام صابر صاحب اللہ اتنا خرچہ کیا اپنے ماں باپ کی طرف سے، آپ دیکھ لیجئے یقیناً جس طرح دنیا میں یہ ان کی خدمت کرتے تھے تو انہیں ثواب ملتا تھا، ایسے ہی آج ان کے نام سے جلسہ کر رہے ہیں انہیں ثواب مل رہا ہے۔ بے شک بے ان شک کے باپ کی روح جھوٹ رہی ہوگی، فخر کر رہی ہوگی، بیٹے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن ایسا بیٹا ایک انوکھا ہوتا ہے جو باپ کو جب تک زندہ ہوتا ہے نہیں بھولتا ہے اور مرنے کے بعد بھی نہیں بھولتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ حقیقت ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جی آپ تمہیں یاد کر رہے ہو، آنے والی اولاد تمہیں یاد کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے، اور ذرا جھگڑا ہو جاتا تھا میاں بیوی میں، کچھ بیویاں بہت اچھی ہوتی، کہتے ہیں تمہارے باپ تو یہاں بیٹھے بیٹھے کھانستے رہتے ہیں، مہمان آتے ہیں مہمانوں کی توہین ہوتی ہے، انہیں گھر سے باہر چھوڑا ہو جاتا ہے۔ بیٹا بھی بیوقوف تھا، پڑھا لکھا تھا نہیں، قدر جانتا نہیں تھا، اس نے لیا باپ کو، کہا چلو تمہیں ہم گھر کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں، یہاں مہمانوں کی توہین ہوتی ہے۔ باپ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، چلنے لگا تو پیچھے سے پوتا اس کا تھا، اس بیٹے کا لڑکا، اس نے کہا بابا جان ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، وہ بھی ساتھ میں ہو لیا۔ اس نے جا کر ایک چوراہے پر تھوڑی سی آبادی تھی، اپنے باپ کو بٹھا دیا، کمبل دے دیا، کہ یہ کمبل لے لو، رات میں اوڑھ لینا اور صبح بھیک مانگ لینا، اپنا زندگی کے دن ایسے پورے کرنا۔ کمبل لے کے چلایا، پوتا بھی ساتھ چلا جا رہا تھا باپ کے اپنے۔ پوتا نے کہا اپنے باپ سے کہ دادا تو وہاں بیٹھے ہیں یہاں نہیں آ رہے۔ کہا بیٹا دادا نہیں آئیں گے، دادا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فوراً دوڑتا ہوا اپنے دادا کے پاس گیا، دادا تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہا تمہارے باپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یہ کمبل دے دیا ہے۔ اس نے کمبل لیا، کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا اپنے دادا کو دے دیا، ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ باپ نے کہا بیٹا یہ ٹکڑا تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لا رہے ہو؟ ایک تو ویسے ہی چھوٹا کمبل تھا، باپ چھپ نہیں سکتا تھا، تم نے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پوتا نے جواب دیا بابا جان آج تم جوان ہو، اپنے باپ کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کمبل دے کر جا رہے ہو، کل میں جوان ہو جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا، یہی ٹکڑا دے دوں گا۔ کیا کہنے اتنا سنا روکنے کھڑے ہو گئے، پیر تلے سے زمین نکل گئی، فوراً آئے باپ سے معافی مانگی، دنیا ناراض ہو جائے ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ بے شک بے شک یہ نبی کی سنت ہے، اپنے پیارے آقا اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بچے نیک ہوتے ہیں تو ماں باپ کو اپنے بچوں پر فخر ہوتا ہے۔ بے شک میرے مصطفیٰ مدینہ طیبہ سے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ماں حضرت آمنہ بھی ساتھ میں تھی۔ مکان ابوا میں پہنچی، آپ بیمار پڑ گئی، شدت کا درد ہوا، آنکھیں بند کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو اپنے گود میں بٹھا لیا، سر رکھ لیا، رونے لگے۔ جنت کی حوروں نے کہا، فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمیں بھیج دے، تیرے نبی کی ماں کی ہم خدمت کریں۔ رب کی مشیت نے پکارا خدمت کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجیں گے، ورنہ میرے نبی کی امتی بھی ایسے کریں گے، ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے بلکہ نوکر لگا دیں گے۔
نبی کو کرنے دو تاکہ کوئی اپنی ماں کی خدمت کرے گا ثواب بھی ملے گا اور نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. بے شک سبحان ماں نے اللہ آنکھیں بند کرنی. حضرت آمنہ نے میرے نبی روئے آنکھوں سے آنسو نکلے آمنہ کے چہرے پر گر گئے. حضرت آمنہ نے آنکھ کھولی کہا بیٹا تم رونے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, تم تو روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے پیدا ہوئے. واہ واہ مکتوب تم یہ نہ سوچو میرے بعد بے سہارا ہو جاؤ گے. ارے تم تو کسی کا سہارا لینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے, دنیا کا سہارا بننے کے لیے پیدا بے ہوئے. شک سبحان اللہ سبحان کہا اللہ بیٹے گھبراؤ نہ, سب مریں گے لیکن ہم نہیں مریں گے. سبحان حضرت اللہ آمنہ نے کہا تمہاری ماں مرے گی نہیں بیٹا, کیونکہ اس لیے ایسا فرزند چھوڑ کے جا رہی ہے جس کا نام زمین و آسمان میں پھیلے گا. جہاں تمہارا نام ہوگا وہاں میرا بھی نام ہوگا. ان کی ماں کا نام حضرت آمنہ ہے. بے شک سبحان اللہ ایسے بچوں پر فخر ہوتا ہے. تو آج مولانا غلام ثابت پر ان کے والد گرامی کو بھی فخر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شہزادہ دیا ہے جو ہمارے نام سے ایثار ثواب کر رہے ہیں, ہمارے نام سے محفل سے جا رہے ہیں. ان کا پریوار بھی بہت اچھا ہے, ان کے بال بچے بھی بہت اچھے ہیں, وہ بھی اس میں سہیوگ لے رہے ہیں. ورنہ کوئی کہتا کہاں 20,000 روپے خرچ کرو گے, فاتحی تو پڑھنا ہے ایسے ہی پڑھ دو, خرچہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے, سب کا ثواب پہنچتا ہے. حدیث میں ہے حضرت سعد صحابی ہے, ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. نبی کے پاس میں سنا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, اگر ان کی طرف سے صدقہ کریں تو ثواب پہنچے گا. صدقہ کا عربی میں تو آتا ہے, اردو میں جو معنی نیاز کہتے ہیں فاتحہ کہتے ہیں, اسے عربی میں صدقہ کہتے ہیں. کہا صدقہ کریں تو ثواب پہنچے گا. نبی فرماتے ہیں مرنے والے کی طرف سے کوئی ایک جو بھی پیش کرے گا تو ثواب پہنچے گا. تم نے کہا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ نبی نے فرمایا کنواں کھدوا دو, پانی کی قلت ہے, پانی کی کمی ہے. انہوں نے کنواں کھدوا دیا. جب کنواں تیار ہو گیا صحابی اپنے گھر سے آئے, گھر سے چلے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے, ہاتھ اٹھائے کہا اللہم ہذہ لأم سعد, اے اللہ اس کنویں کے پانی کا ثواب میری ماں کو پہنچ جائے. سبحان یہی تو فائدہ ہے, یہی نیاز ہے. ہم کہیں گے مولا اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے, تو کیا بتاؤ اس کنویں پر لکھا تھا کہ اس میں سے غریب پانی پیے گا امیر نہیں پیے گا, لکھا تھا. یہی وہ تو کنواں تھا, پیاسا جو بھی جاتا تھا, غریب جاتا وہ بھی پیتا تھا, مالدار جاتا وہ بھی پیتا تھا. پتہ یہ چلا ہے اللہ کے بندے کا نیاز کا کھانا ایک تبرک ہوتا ہے, جو کھائے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ شفا دے دے گا اللہ تعالیٰ. ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں, سارے پانی زمین سے, نل کا پانی زمین سے نکلا, دریا کا پانی زمین سے نکلا, سارے پانی بیٹھ کے پیے. نل کا پانی پیے تو بیٹھ کر پیے, دریا کا پانی پیے تو بیٹھ کر پیے, سمندر کا پانی پیے تو بیٹھ کے پیے, بولے کا پانی پیے تو بیٹھ کے پیے. لیکن حدیث بتاتی ہے, علماء فرماتے ہیں تم زمزم کا پانی جب جب پیو تو بیٹھ کر نہ پیو, کھڑے ہو کر پیا کرو. بے شک حق ہے. کھڑے ہو کر سبحان پیا اللہ کرو. سبحان اللہ کیوں کھڑے ہو کر پیتے؟ اس لیے اس کو پانی حضرت اسماعیل کے قدموں سے ٹچ ہو گیا تھا. جو اسماعیل کے قدموں سے ٹچ ہو جائے اس کا احترام کیا جائے, اسے کھڑے ہو کر پیا جائے. جس پہ قرآن پڑھ لیا جائے اس کا بھی تو احترام کرنا چاہیے, جی حق ہے. اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. آدمی کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی چیز کھاؤ گے تو تمہیں لوہے کا کھلایا جائے گا. کہتے ہیں لوگ چنا کھا لے گا تو لوہے کھلایا جائے گا. کتنی بڑی جھوٹ. یہ سب دور کرنا ہے دین اسلام سے. ایسا نہیں. آدمی دیکھو مولانا غلام ثابت صاحب پاس میں نے دیکھا اتنے بیچارے انتظام میں لگے ہوئے ہیں, پھر بھی لوگ پانی پڑوانے کے لیے آ رہے ہیں. پانی پڑوانے, پانی میرے دل نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ پانی ہم پڑھ کر دیں گے تو انہیں شفا مل جائے گی. مریض سے پوچھا ہاں پانی پیئیں گے تو شفا مل جائے گی. جب پڑے ہوئے پانی میں شفا ہے تو پڑی ہوئی مٹھائی میں شفا نہیں ہوگی, پڑے ہوئے لڈو میں شفا نہیں ہوگی. جب پڑا ہوا پانی پینے سے شفا مل سکتی ہے تو پڑا ہوا لڈو کھانے سے بھی تو شفا مل سکتی ہے. جی حق ہے. کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ علامہ صاحب تو برابر پھونکاتے رہتے, بیچاروں کو شفا ملتی ہے, پھونک میں اثر ہے. یہ مت سوچو کہ پھونک میں اثر نہیں. ارے قرآن پڑھ کر پھونکتے ہیں بھائی,
कुरान पढ़कर फूकते हैं। अरे कुरान में तो बहुत असर है, पढ़ने वाले की फूंक में असर होना चाहिए, है ना भैया? जब फूंक में पहले से कुरान में आज भी याद है, तुम भी जिंदा जैसे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, हम आप पढ़े जिंदा हो जाएंगे, पूरे गांव वाले पढ़े जिंदा हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, पूरा गांव वाला मिलकर पढ़े, किसी मुर्दे पर मुर्दा जिंदा नहीं होगा, लेकिन गौसे आदम कब्रिस्तान में खड़े होकर एक मरतबा कुरान की आयत पढ़ते थे, तुम बिइज़्निल्लाह कहते थे मुर्दे खड़े हो जाओ, एक मुर्दा नहीं, कब्रिस्तान के सारे मुर्दे खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु